اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، آپ کو جورس پلانٹ کے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے سلسلے میں ایک بہت ہی ضروری ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ ایف آئی آر کس طرح درج کروائی جا سکتی ہے، ایف آئی آر کے میننگ کیا ہیں، کون اس کو درج کروا سکتا ہے، کون سے طریقہ کار کے تحت اس کو درج کروایا جائے گا، کون اس کو درج کرے گا، اور اس کے سلسلے میں کیا باقی معاملات جن کا خیال رکھا جانا ضروری ہے، اور پلس اگر ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی تو پھر کیا کیا جائے گا۔ دو مختلف موضوعات کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو باقاعدہ لیکچر کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے آگے ریڈ کلر کی گھنٹی کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ ایف آئی آر کا میننگ ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ یہ تین الفاظ کا محفظ ہے۔ ایف سے فرسٹ، آئی سے انفارمیشن، آر سے رپورٹ، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ اردو میں اس کو رپورٹ ابتدائی بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایف آئی آر کا تذکرہ ہمیں کوڈ آف کرمنل پروسیجر کی سیکشن 154 کے اندر ملتا ہے۔ مکمل میکانزم اس سے متعلقہ 154 سیکشن کے اندر دے دیا گیا ہے، جس کے مطابق پہلے دو چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ انفارمیشن دو طرح کی ہوگی۔ ایک وہ انفارمیشن جس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے، اور ایک وہ انفارمیشن جس کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی۔ تو 154 ایسی انفارمیشن جس کے اوپر ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے اس سے متعلق ہے۔ تو پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کن معاملات کے اوپر۔ تو ویورز، اب ہم اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کن معاملات کے اوپر ایف آئی آر درج ہو سکتی۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ انفارمیشن دو طریقے کی ہوگی۔ ایک وہ انفارمیشن جس کے اوپر ایف آئی آر درج کی جا سکتی ہے، ایسی انفارمیشن کو کہتے ہیں کاگنیزیبل اوفینس، یا انفارمیشن وچ ریلیٹنگ ٹو کاگنیزیبل اوفینس، یعنی کہ ایسی انفارمیشن جو کہ کاگنیزیبل اوفینس سے متعلقہ ہو۔ دوسری ہے ایسی انفارمیشن جو کہ کاگنیزیبل اوفینس سے متعلقہ نہیں ہے۔ کاگنیزیبل اوفینس کی جو انفارمیشن ہے اس کو سیکشن 154 ڈیل کرتی ہے، جبکہ نان کاگنیزیبل اوفینس کی انفارمیشن اس کو سیکشن 155 ڈیل کرتی ہے۔ اب اگر ہم اس چیز کو دیکھ لیں کہ کاگنیزیبل اوفینس کیا ہے اور نان کاگنیزیبل اوفینس کیا ہے، تو اس ضمن میں سیکشن 4 کا سب سیکشن ایف ہمیں کاگنیزیبل اوفینس سے متعلقہ بتاتا ہے۔ سیکشن 4 سب سیکشن ایف، اس کے مطابق کاگنیزیبل اوفینس ایک ایسا اوفینس ہے جس میں پولیس آفیسر وارنٹ کے بغیر کسی شخص کو اریسٹ کر سکتا ہے۔ ایسا معاملہ، ایسا کیس جس میں کوئی بھی پولیس آفیسر وارنٹ کے بغیر کسی بھی شخص کو گرفتار کر لیتا ہے، اس کو کاگنیزیبل کیس یا کاگنیزیبل اوفینس کہتے ہیں۔ دوسرا جو تھا نان کاگنیزیبل اوفینس یا نان کاگنیزیبل کیس، اس کی ڈیفینیشن سیکشن 4 سب سیکشن این کے اندر درج ہے، جس میں یہ لکھا گیا کہ کوئی بھی پولیس آفیسر کسی بھی وارنٹ کے بغیر کسی شخص کو اریسٹ نہیں کر سکتا، تو ایسے معاملہ کو نان کاگنیزیبل اوفینس کہا جا سکتا ہے یا نان کاگنیزیبل کیس کہتے ہیں۔
تو ایک بات ویورز یاد رکھیے گا کہ ایف آئی آر ہمیشہ کاگنیزیبل اوفینس کی ہوگی. کاگنیزیبل اوفینس مین کہ جس میں قانون کے مطابق کوئی بھی پولیس آفیسر کسی شخص کو اریسٹ کر سکتا ہے وارنٹ کے بغیر. اب اگر وارنٹ کیا ہے، اس کو کون جاری کرے گا، کیسے جاری ہوگا، کون اس کی ایگزیکیوشن کرے گا، اس کے اوپر میرا ایک اور لیکچر اویلیبل ہے. آپ وہ لیکچر یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں جو کہ سیکشن 75 سے ریلیٹڈ ہے. وارنٹ سیکشن 75 کے مطابق جاری ہوگا، پریزائڈنگ آفیسر آف دا کورٹ جاری کرے گا، اور سارا پروسیجر اس کے اندر میں نے بتا دیا. آپ وارنٹ سے متعلقہ وہاں سے رہنمائی لے سکتے ہیں. تو ویورز، اگر کسی بھی شخص کے ساتھ کسی طرح کا کوئی اوفینس واقعہ ہو جاتا ہے جو اوفینس پاکستان پینل کوڈ کی ڈیفینیشن میں آتا ہو، یا وہ اوفینس کسی بھی دیگر قانون کی ڈیفینیشن میں آتا ہو، ایون کہ سیکشن 4 کے اندر بھی اوفینس کی ڈیفینیشن کر دی گئی ہے. جو جرم اوفینس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے، آگے وہ اوفینس پی پی سی کے مطابق ہو یا کسی دیگر قانون کے مطابق ہو، اگر وہ اوفینس کوگنیزیبل اوفینس ہے تو اس کی ایف آئی آر ہو سکتی ہے. کوگنیزیبل اوفینس مین کہ جس میں پولیس آفیسر وداؤٹ وارنٹ فرام کورٹ اس شخص کو اریسٹ کر سکتا ہے، تو اس میں ایف آئی آر درج ہوگی. تو اب سب سے پہلا پروسیجر کیا ہے، جو انفارمنٹ ہے، جس کے پاس کوگنیزیبل اوفینس کی انفارمیشن ہے، جس کے پاس اس جرم کی اطلاع ہے، وہ سب سے پہلے وہ انفارم کرے گا. وہ بندہ جس کے پاس کوگنیزیبل اوفینس کی انفارمیشن ہے، کسی بھی پولیس اسٹیشن میں جا کے انفارم کرے گا. وہ پولیس اسٹیشن جو انچارج آف دا پولیس اسٹیشن ہے، یا اس کے بہاف کے اوپر اگر کوئی اور بندہ ادھر موجود ہے، وہ اس انفارمیشن کو رائٹ ڈاؤن کر لے گا، لکھ لے گا، تحریر کر لے گا، اور تحریر کرنے کے بعد اس انفارمنٹ کو جو انفارمیشن دے رہا اس کو پڑھ کے سنائے گا، اور وہ انفارمنٹ اس انفارمیشن کو درست تسلیم کرتے ہوئے اس انفارمیشن کے اوپر اپنے سائن کر دے گا یا انگوٹھا لگا دے گا. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو انفارمیشن ہے ایک فرد تیار ہو گیا ہے جس کے اوپر ایف آئی آر درج کی جائے گی. انفارمیشن لکھ لی گئی، اس کے اوپر سائن کر دیے گئے، یا اگر انفارمنٹ نے بذریعہ ایپلیکیشن انفارمیشن دی ہے، تحریری ایپلیکیشن کے ذریعے انفارمیشن دی ہے، تو اس کو بھی پولیس آفیسر جو ہے اس کو تو اس انفارمیشن کے اوپر سائن کر دے گا. یا اگر دوسری صورت میں وہ انفارمیشن تحریری طور پر پولیس کو دی گئی ہے، تحریری ایپلیکیشن، ریٹن ایپلیکیشن کے ذریعے دی گئی ہے، تو اس کے اوپر بھی انفارمنٹ کے سگنیچر لگوائے جائیں گے. تو دونوں صورتوں میں اگر اس نے اورل انفارمیشن دی گئی ہے اور اس کو تحریر کر لیا گیا اور اس کے اوپر انفارمنٹ کے سگنیچر لے لیے گئے، یا اس نے ریٹن ایپلیکیشن دی ہے تو اس کے اوپر اس نے اپنے سگنیچر کر دیے، تو اس کے بعد اس انفارمیشن کو وہ اورل جو تھی جس کو تحریر کیا گیا اس کو، یا ریٹن کو جو پولیس کے پاس ایک کتاب ہے اس کے اندر اس کو انکارپوریٹ کر لیا جائے گا، درج کر لیا جائے گا. تو وہ ساری کی ساری انفارمیشن اس کے اندر درج کر دی جائے گی. میننگ دیر بائی جو اس انفارمنٹ کا سٹانس تھا ریٹن یا جو بھی جس کو پولیس کو اس نے لکھوایا، وہ سارے کا سارا اس کے اندر لکھ دیا جائے گا. اور اس انفارمیشن جو بک کے اندر لکھا جائے گا، جو پرسکرائبڈ پروونشل گورنمنٹ ان کو ایک کتاب دیتی ہے، اس کے اوپر لکھا جائے گا. اس کے جو کالمز ہیں، ڈفرینٹ قسم کے کالمز ہیں، جس میں جو ٹائم آف اکرنس ہے وہ لکھا جاتا ہے، ٹائم آف ایف آئی آر لکھا جاتا ہے، اوفینس کی نیچر لکھی جاتی ہے، پھر انفارمنٹ کا نام، پتہ، اس کا فون نمبر وغیرہ لکھا جاتا ہے، پھر دیگر کچھ کالمز ہیں وہ بھی فل کر کے تو یہ ایف آئی آر بن جاتی ہے. اس کو کوگنیزیبل اوفینس میں انفارمیشن پرووائڈ کر کے تو ایف آئی آر اس میں فارملی لانچ کر دی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں
कॉग्निजेबल ऑफेंस में इंफॉर्मेशन के मुताबिक एफआईआर को लॉन्च करना, और एफआईआर लॉन्च करने के बाद फिर वो पुलिस ऑफिसर या इंचार्ज ऑफिसर ऑफ द पुलिस स्टेशन वो उसकी इन्वेस्टिगेशन किसी दीगर ऑफिसर या अपने पास रखेगा और उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मेरा एक सेपरेट लेक्चर होगा, टोटली वो नेक्स्ट लेक्चर होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे दो मोड्स के ऊपर कि ऐसे मामलात, ऐसे ऑफेंस जो कि कॉग्निजेबल है, जिनके ऊपर डायरेक्ट एफआईआर हो सकती है और पुलिस उन बंदों को वारंट के बगैर अरेस्ट कर सकती है। तो इसमें कुछ ऐसे मामलात भी हैं कि अगर फीमेल है, फीमेल के साथ कोई ऑफेंस हुआ है पाकिस्तान पीनल कोड के तहत, जो रेप के केसेस है, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस है, या उसकी मॉडस्टी के केसेस है, या इस तरीके के अबडक्शन वगैरह के और चंद केसेस हैं। अगर उस तरह के केसेस हैं तो उस तरह के केसेस में जब एफआईआर रिकॉर्ड की जाएगी तो उस औरत की मॉडेस्टी का मुकम्मल एहतराम किया जाएगा और पुलिस हतील इम्कान कोशिश करेगी कि वो इंफॉर्मेशन कोई खातून पुलिस ऑफिसर दर्ज करे, या खातून पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में या उसके अहल खाना की मौजूदगी में वो जो इंफॉर्मेशन है वो दर्ज की जाएगी। ये तो एक तरीकाकार है कि जिसमें इंफॉर्मेंट खुद चल के जाता है पुलिस के पास। लेकिन एक सिचुएशन डिफरेंट भी है कि अगर इंफॉर्मेंट खुद पुलिस के पास नहीं जाता बल्कि पुलिस किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन की इतला मिलने के बाद उस प्लेस ऑफ अकरेंस पे जाती है। जब पुलिस उस प्लेस ऑफ अकरेंस पे जाती है या कोई ऐसे सेंसिटिव केसेस हैं जिसमें कि वो विक्टिम जो है, खुसूसन अगर लेडी है तो वो पब्लिक प्लेस पे नहीं आ सकती, तो ऐसी सूरत में भी, या अगर पुलिस मौके पर गई है तो दोनों सूरतों में वहाँ पर जो अवेलेबल इंफॉर्मेंट होगा वो पुलिस को इंफॉर्मेशन देगा। तरीकाकार वही होगा, या वो इंफॉर्मेशन ओरल देगा तो पुलिस उसको लिखकर, उसको पढ़कर, सुनाकर उसके सिग्नेचर ले लेगी, या वो तहरीरी एप्लीकेशन देता है और अपने साइन कर देता है। तो ऐसी सूरत में जब पुलिस मौके पे जाए या किसी विक्टिम की सिक्रेसी की खातिर पुलिस उसके पास जाए, तो जब उनके पास बयान आ गया, हाँ ओरल जिसको लिख लिया गया वो बयान, हाँ तहरीरी बयान आ गया, तो उनको वो पुलिस स्टेशन की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा अपनी प्रोसीडिंग ऊपर लिखने के बाद। तो वहाँ पर फिर वो एफआईआर दर्ज करके उस एफआईआर की कॉपी प्लेस ऑफ अकरेंस के ऊपर रवाना कर दी जाएगी। तो ये भी एक तरीकाकार है जिसके मुताबिक इंफॉर्मेंट जो है एफआईआर लॉन्च करवा सकता है, हाँ पुलिस स्टेशन पे जाके, हाँ पुलिस मौके के ऊपर आकर उसकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर सकती है। अब हम बात करते हैं जो दूसरा मामला था कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके तहत एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, ऐसी इंफॉर्मेशन को नॉन कॉग्निजेबल केस या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है, जिसको भी सेक्शन 4 की सब सेक्शन 9 के अंदर डिफाइन किया गया है। उस डेफिनेशन से जिसमें पुलिस विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, किसी शख्स को विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, उसको नॉन कॉग्निजेबल केस या नॉन कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो इंफॉर्मेशन तो अगर पुलिस के पास डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में गई है तो पुलिस उस इंफॉर्मेशन को लिख लेगी और उसको पढ़ कर सुनाएगी और उसके साइन ले लेगी, या अगर तहरीरी एप्लीकेशन दी गई है तो उसका भी वही प्रोसीजर है जो सेक्शन 154 में हम डिस्कस कर चुके हैं। या अगर पुलिस मौके पर गई है, विक्टिम के पास गई है, उधर से जो उसका बयान लिया गया उसको लिखा गया, या तहरीरी एप्लीकेशन आ गई जिसके मुताबिक पुलिस ऑफिसर समझता है कि ये जो इंफॉर्मेशन उसके पास आई है ये किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन है,
نان کاگنیزیبل اوفینس مین جس میں پولیس آفیسر مجسٹریٹ کی پرمیشن کے بغیر یا وارنٹ کے بغیر اس شخص کو اریسٹ نہیں کر سکتا، تو ایسی انفارمیشن کو لکھنے کے بعد پولیس آفیسر یا انچارج آف دی پولیس اسٹیشن وہ اس انفارمیشن کو ریلیونٹ مجسٹریٹ کی کورٹ میں سینڈ کر دیں گے۔ اب جو ریلیونٹ جوڈیشل مجسٹریٹ ہے یا عرف عام اس کو ایریا مجسٹریٹ یا علاقہ مجسٹریٹ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ ہوگا لازماً طور پر، تو اس کی یا سیکنڈ کلاس مجسٹریٹ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی کورٹ میں جب وہ انفارمیشن نان کاگنیزیبل اوفینس سے متعلقہ سیکشن 155 کے تحت فارورڈ کر دی جائے گی، اور پولیس باؤنڈ ہے کہ ایسی انفارمیشن جس کے مطابق ایف آئی آر درج نہیں کی جا سکتی اور وہ نان کاگنیزیبل اوفینس سے متعلقہ ہے، تو وہ انڈر سیکشن 155 سی آر پی سی وہ اس انفارمیشن کو مجسٹریٹ کی کورٹ میں فارورڈ کرے گا۔ مجسٹریٹ کی کورٹ میں فارورڈ کرنے کے بعد جو مجسٹریٹ اس کو احکامات دے گا اس کے مطابق اس انفارمیشن کے ساتھ یا اس کیس کے ساتھ پولیس آفیسر ڈیل کرے گا۔ میننگ دیئر بائی کہ نان کاگنیزیبل اوفینس میں پولیس آفیسر اس وقت تک کوئی کارروائی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مجسٹریٹ کو انفارم نہ کر دے اور جو مجسٹریٹ ہے اس کو کارروائی کرنے کی اجازت یا اسپیشل انسٹرکشنز اس کو جاری نہ کر دے، تب تک وہ نان کاگنیزیبل اوفینس میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ تو ویورز ہم نے ڈسکس کر لیا 154 کے تحت جس میں کاگنیزیبل کیس کے مطابق کسی بھی شخص کی انفارمیشن کے اوپر ڈائریکٹلی ایف آئی آر ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ 154 کے تحت جب ایف آئی آر درج کی جاتی ہے تو انفارمیشن سے مراد کسی بھی طرح کی انفارمیشن ہے، کیونکہ وہاں پر پرٹیکولر ورڈنگ ہے انفارمیشن آف اینی کاگنیزیبل اوفینس، تو یہ الفاظ لکھ کر یہ قید ختم کر دی گئی کہ لازمی وکٹم یا افیکٹڈ پرسن ہی ایف آئی آر درج کروائے گا۔ تو کوڈ آف کرمنل پروسیجر سیکشن 154 کے تحت کوئی بھی شخص انفارمیشن دے سکتا ہے، اس شخص کا انفارمنٹ کا اس وقوع کے ساتھ لنک رکھنا یا نہ رکھنا وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، تو وہ ایف آئی آر پولیس پابند ہے درج کرنے کی۔ اس سلسلے میں کچھ ہائی کورٹ کی ججمنٹس اور کچھ سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی بڑی واضح ہیں کہ جو اس سبجیکٹ کو سیکشن 154 اور 155 کو سمجھنے کے لیے ہماری مدد فراہم کرتی ہیں، پلس لاہور ہائی کورٹ آرڈرز والیوم 3 کے کچھ رولز ہیں، اس کے مطابق بھی کچھ رہنمائی ایف آئی آر کے حوالے سے ملتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز والیوم 3، تو ان میں بھی ہماری رہنمائی ایف آئی آر کے حوالے سے ملتی ہے۔ ایک اور بھی اس میں عام کامن کویشچن ہے جو کہ اس میں ڈسکس تو نہیں کیا گیا کہ سیکنڈ ایف آئی آر، ایک ایف آئی آر ہو گئی، کیا ایک ایف آئی آر کے ہوتے ہوئے سیکنڈ ایف آئی آر کی ضرورت ہے؟ کیا سیکنڈ ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں سپریم کورٹ کی کئی ججمنٹس ہیں جن کا ایک ہی سٹانس ہے کہ کسی بھی قانون کے اندر سیکنڈ ایف آئی آر درج کرنے کے حوالے سے ممانعت نہیں ہے۔ لفظ پروہیبشن کا یوز ہو رہا ہے کہ سیکنڈ ایف آئی آر درج کرنے کے لیے کسی سی آر پی سی کے یا کسی دیگر قانون کے اندر کوئی پروہیبشن نہیں ہے۔ جب اگر کوئی پروہیبشن نہیں ہے تو اس اٹ مینس کہ ہم درج کروا سکتے ہیں، لیکن پھر یہ بھی بہت ساری ججمنٹس ہیں کہ ہر معاملہ کے اندر سیکنڈ ایف آئی آر درج نہیں کروائی جا سکتی، کیونکہ قانون نے بہت سارے راستے اوپن رکھے ہیں۔ اگر ایف آئی آر میں کچھ معاملات رہ گئے ہیں جو کہ بعد میں کمپلیننٹ یا انفارمنٹ ان کو پولیس کو بتاتا ہے تو وہ تھرو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے ذریعے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں، وہ پولیس کو ایک سیپریٹ اپلیکیشن کے ذریعے دے سکتے ہیں کہ یہ بھی اس کیس کا حصہ بنایا جائے اور پولیس ان واقعات کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کرے، اس کو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کہتی ہیں۔
गो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की जो इम्पोर्टेंस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन कानून मौजूद है। कानून ये कहता है कि सेकंड एफआईआर के ऊपर बार नहीं है, ममानियत नहीं है, लेकिन साथ में ये भी गर्दन लगा दी जाती है कि हर मामला के ऊपर सेकंड एफआईआर की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर ऐसा कर दिया जाए तो फिर जो है वो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, हर बंदा फिर सेकंड एफआईआर की तरफ भागेगा। तो अदालतों ने इस चीज़ का भी नोटिस लेते हुए इस चीज़ के ऊपर कदगन भी लगाई। आज के लेक्चर में अगर कोई आपका कुछ सवाल है तो आप थ्रू कमेंट वो पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वारंट के हवाले से मैं लिंक दे रहा हूं। तो आपके लेक्चर में हमने 2 इम्पॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस किए। तो इन मामलात के ऊपर अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और वारंट से मुतल्लिका जो मेरी दूसरी वीडियो है सेक्शन 75 के ऊपर, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वारंट से मुतल्लिका रहनुमाई उधर से ले सकते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।